السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قیامت کے قریب پیش آنے والے معاملات جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائے اور اس کے حبیب نے اپنی احادیث میں بیان کیے، ان میں سے اکثر علامات اب ظاہر ہونے لگ گئی ہیں۔ میں بڑی علامتوں کا آج ذکر کرتا ہوں۔ جنگیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گی، مسلمانوں کا قتل عام بڑھ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قتل بڑھ جائے گا، جس کو حرج کہا گیا حدیث پاک میں، اور کثرت سے جنگیں ہونے لگیں گی۔ ہر جگہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین غالب آنے لگیں گے۔ یہ وہی حالات ہیں جس کی طرف ہم ہانکے جا رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ آج میں نے جب یہ دیکھا، اندور شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے تیسری یا چوتھی جماعت میں جانے والے 4 لڑکے مل کر کسی مندر کے پاس جاتے ہیں، اس میں ایک مسلمان لڑکا، باقی 3 ہندو ہیں۔ مسلمان لڑکے کو انہوں نے کپڑے کھول کر کے پیٹنا شروع کیا، مارنے لگے۔ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھگوان کا نام لینا شروع کر دیں۔ یہ چیز جو عام طور پر ہو رہی ہے اب بچوں میں منتقل ہو گئی، یہ زہر۔ پھر اس کے بعد معاملات بڑھے، ان تینوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ زہر آ کیسے رہا ہے چھوٹے بچوں کے دماغ میں؟ اسی طرح سے دلی کا ایک واقعہ، چھوٹی سی 10 سال کی ایک لڑکی بچی ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے، دوسرے ہی دن اس کو دوسری نان مسلم لڑکیوں نے تانا مارنا شروع کیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ وہ بھولی بھالی بچی اپنی ماں سے آ کر کے پوچھنے لگی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونے پر لوگ اس طرح سے گالیاں دے رہی ہیں اسکول میں؟ انہوں نے انتظامیہ سے شکایت کی، پھر معاملہ آگے بڑھا۔ وہاں پر بھی کارروائی جو نام پر ہونی تھی ہوئی، لیکن میں یہ مثالیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ زہر اتنا بڑھ چکا، اب نیتاؤں میں نہیں، اب بڑے پہلوانوں میں نہیں، اب بچوں میں بھی یہ زہر آ گیا ہے۔ اور یہی حالات روزانہ آپ کو دیکھنے ہیں۔ ابھی اس کے لیے آپ اپنے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ منافقت مت کرنا۔ قیامت کے قریب ہم آزمائش کے دور میں آ چکے ہیں۔ جب بچوں میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے تو اب یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ اور زیادہ زہریلے ہو جائیں گے۔ وہ چہرہ بھی ہمارا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے بنانے میں بہت ساری چیزیں ذریعہ ہیں، فلمیں بھی ہیں، سیریلز بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، نیتاؤں کے بھاشن بھی ہیں، اور کٹر سادھوؤں کے پرووک کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر کے بچوں کے دماغ کو زہریلا بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا چند سالوں قبل نیوزی لینڈ میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور لائیو سٹریم کرتے ہوئے نمازیوں کو گولی مارتا گیا۔ تقریباً 50 لوگ اس کی گولی سے مر گئے تھے مسجد میں، اور اس کی
شوٹ کرنے کا اس نے لائیو سٹریم بھی چالو رکھا ہے. وہ لائیو دکھاتا بھی رہا اور شوٹ کرتا رہا. ایک آدمی کا اس طرح کسی مسجد میں گھس کر کے 50 کے قریب نمازیوں کو مار ڈالنا، یہ کون سی مانسکتا تھی؟ یہ کون سا ذہن تھا؟ وہ بھی اریسٹ ہوا اور اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، اسی لیے کہ برسوں وہ اس آگ میں جل رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تمہارے متعلق یہ زہر جو پھیلایا جا رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ ہونا ہے. اب میں آپ کو جو چیز عرض کر رہا ہوں اس کے انتظار میں ہم رہتے ہیں. اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جنگیں جب بڑھ جائیں گی، ہر جگہ مغلوب ہونے لگ جائیں گے، ظلم اتنا ہو جائے گا کہ تمہاری گردنوں پر کرسیاں رکھی جائیں گی. آج بھی دیکھیں جو حالات ابھی ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور اس پر کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تم ناانصافی کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اتر پردیش میں 144 ہے، پورے صوبے پر، پورے اسٹیٹ میں کرفیو نافذ ہے کہ کوئی ٹپنی بھی نہ کرے. سب کے سوشل میڈیا سائٹس کو پر سائبر پولیس کی نظر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں سب کر لو، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ڈر کے، چھپ کے، مصلحتوں کے چکر میں کب تک جینا ہے اس دنیا میں؟ موت تو آنی ہے نا ایک دن، موت تو آنی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی اس حقانیت کو بڑھ چڑھ کر اعلان کر کے مریں؟ جب جنگیں زیادہ ہو جائیں گی اور ہر جگہ سے ظلم بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں ہوگی. یہ حدیثوں کی روشنی میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں، وہ کٹ پتلی ہے. کبھی اس کو امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی چائنا ہانکتا ہے. تو یہ عرب میں کوئی اسٹرانگ حکومت، مضبوط حکومت نہیں ہوگی. اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو سب اکثر ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے. جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے. اب مدینہ طیبہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الایمان لا یأذر الى المدینہ کما تأذر الحیۃ الى جحرها. ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسے ہی آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس آتا ہے. ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت مجبور ہو چکے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء، صلحاء، سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا. اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے. امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمایا، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا. اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے. مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے. اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے، اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے. جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے، مریں گے، جیلوں میں جائیں گے. یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا. امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لیں، امام نہ بنا لیں. اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں.
تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، یہی رمضان کا موقع، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب لوگ۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جتنے دنیا میں ابدال، اقطاب، اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے۔ مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت، اور طواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں۔ امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں، امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے۔ یہ انقلاب کا دور ہے، جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا میں، اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، ابھی تو نہیں ہے، یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی، اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ۔ قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو قلت تھی، جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام، بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، سارے کفار، عیسائی، یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے۔ ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی، تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرکین کی، 9,60,000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا۔ اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے، پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی، اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے۔ 1/3 دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دمشق جب وہ آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات و انصرامات کو سنبھالیں گے، پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے، صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، اور اس کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے، مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا، صرف اس لیے کہ ایسی ہیبت طاری ہوگی ان کفار و مشرکین کے دلوں میں، پورا شہر فتح ہوگا۔ امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے، دمشق میں آئیں گے۔ اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے
انتظامات و انصرامات سنبھال رہے ہیں، اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح عطا فرمائے گا، ہر جنگ میں۔ اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے، امام مہدی کو ختم کرنے، قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے، پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے مقابل میں کوئی آ نہیں پا رہا ہے۔ تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا، دجال، جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھیں دونوں ہوں گی، ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی، اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے، اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارق عادات چیزیں عطا کرے گا۔ وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا، یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا، اور پھر سارے یہودی، حدیث پاک میں تو ہے کہ اصفہان، ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے، ہاں، جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں، اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے، اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر، حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے کہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا، یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال، زمین پورے خزانے باہر کرے گی، اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے، اور دنیا کے لالچی لوگوں کو ایک سکہ ہی چاہیے بس، جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن جو ایمان والے ہیں، حدیث میں ہے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے، وہ غضب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا، اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو دجال روئے زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا، پہلے تو رسول کہتا رہا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے، جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا۔ میرے عزیزو، دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے سبزہ اگا کر کے، اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو چھوٹی موٹے باباؤں کے پیچھے ہی گمراہ ہوتے ہیں، آج تو چٹی نکال کر دکھا رہا ہے بابا، تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹی میں نکال کر کے دکھاؤں گا۔ چٹی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں، تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں گے؟ لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے، کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے؟ دجال کی شکل جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا، لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے۔ کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو
تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں، سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے، یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی۔ اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ، لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا، یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا۔ مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا، فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی، 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا، ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کے سرحد پر آئے گا، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، دجال نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا، مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا، جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں، وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا، قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت۔ اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا۔ دوسری بار حدیث پاک میں ہے، دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ وہ عالم ربانی بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے، ملک شام میں، دمشق میں، دعا کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے فتنوں سے بچا۔ ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے، اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے، میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے،
پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے۔ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا۔ دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے، ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ۔ وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے۔ ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے۔ آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے، ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا۔ ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی، جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے، دو آدمی نہیں، یہ بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ابھی موجود ہے۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا، یہ قوم آ نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کے قریب
وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی، یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے، وہ جو درخت ہو ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئے۔ ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے، اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو، اب اللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا کون سا آئے گا، لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی، تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں۔ تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی، یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا۔ جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا، جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا۔ اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا، پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں دھواں نظر آتا رہے گا ہر جگہ دھواں دھواں، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے، لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی، 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی، لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے، اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی، لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں، لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے، لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا۔ ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے، اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے، پہلے ہلکا ہلکا نکلے گا سورج، یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا، یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں، یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا۔ لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی، رات لاسٹ تھی، سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے دھیرے، اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا، آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ یہ آخری دن ہے، اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی، اب معاملات کیا ہوں گے، دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا، تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے،
ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا، ننگا پن، جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر، راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بڑھ چکی ہوگی، یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی۔ جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے۔ ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے، سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد۔ اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی، اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے۔ ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا، لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب تم دیکھو کہ سورج کو کالا کر دیا جائے گا، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ سب پوری دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم، یہ قیامت ہے۔ اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اور روح نکالنے والے فرشتے عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا۔ اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی۔ اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے، نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو، تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان،
تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو، وہاں کے جو حالات ہیں۔ اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے۔ جو اکڑتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا، اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور میں چلنے والے، کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے، سب جمع ہو جاؤ۔ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، کسی کو داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ حرام خوری کرتا رہا۔ سب کی الگ نشانیاں بنائی جا رہی ہوں گی۔ اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لیے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم اسی رب ذوالجلال کو منانے کے لیے آج آئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں، تو ہم سب سے صلح فرما لے، کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے، اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں، کیا ہے میرے پلے میں، تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور ذکر کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔